پاکستان آرمی میں شمولیت کے حوالے سے آرمی میں شمولیت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں موجود تمام سوالات کے جوابات جانیے ہم آپ کے گھر سے ISSB تک کا آپ کا سفر ہم بنائیں گے آپ کے لیے آسان۔ میں فوجی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے فادر ایک پکے فوجی تھے اور وہ آرٹلری میں گنر تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بالکل فوج میں جیسے ہوتا ہے ہر طرف پھرتے رہے اور فوجی رہے، اور بیسکلی ہم ایک ویلیو اورینٹڈ اور مذہبی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ چیلنجز تو ہر جگہ میرے خیال میں فیمیلز کو آتی ہیں سامنے، اور بیسک ایجوکیشن میں تو کوئی چیلنج نہیں آیا، وہ تو نارملی جس طرح ساروں کی ایجوکیشن ہوتی ہے ویسے ایجوکیشن میری بھی تھی، لیکن پٹھان ہونے کی وجہ سے جس طرح پٹھان فیملیوں میں ہوتا ہے کہ جی جلدی شادی کر دی جائے اور جو ہے نا گھر کے چلا جائے، تو FSC کے بعد اسی طرح میرے ماں باپ کا بھی یہی خیال تھا کہ جی ان کی شادی ہو جانی چاہیے، اور کیونکہ رشتے تو ہر فیملیز میں ہوتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ میرا شور شرابہ مچانے کی وجہ سے کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اور پھر میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے میری میٹرک میں FSC میں بورڈز میں پوزیشنز تھیں۔ پھر جب میں نے زیادہ کیا تو میری ماں نے کہا کہ جی جب یہ اتنی محنت سے پڑھتی رہی ہے اور اتنے اس نے نمبر لیتی رہی تو یہ اب اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ ہم اس کو آگے میڈیکل کرنے نہ دیں۔ اب میں 1 مہینہ ہی مجھے وہاں خیبر میں ہوا تھا جب میرے پاس کال لیٹر آ گیا کہ جی آپ سلیکٹ ہو گئی ہیں آرمی میڈیکل کالج میں۔ اب پھر چیلنج تھا، اور چیلنج یہ تھا کہ آرمی میڈیکل کالج میں کیسے آئیں، کیونکہ میرے والد سمجھتے تھے کہ جی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، آؤٹ آف پروٹیکشن اینڈ لو کہہ لیں، افیکشن کے، کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ ایسے اس میں جائے جہاں اس کو بعد میں نوکری کرنی پڑے۔ ان کو یہ کنونس کرنے میں پھر ٹائم لگا، لیکن جب وہ کنونس ہو گئے تو میں خیبر میڈیکل کالج چھوڑ کے آرمی میڈیکل کالج میں آ گئی، اور جب آ گئی، جب 2 سال گزرے تو پھر تو وہ اتنے خوش تھے، پھر تو ہی واز ویری ہیپی کہ جی ٹھیک ہے، شکر ہے یہ ادھر آ گئی اور یہ اچھی ہے اور یہ ایک پروٹیکٹڈ ماحول ہے اور سیکیور ماحول ہے۔ پھر ان کو وہ چیزیں اچھی لگنی شروع ہو گئیں کیونکہ بیسکلی تھے تو فوجی۔ آپ پاکستان میں خواتین کے اسکوپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ بہت آگے۔ آپ دیکھیں، آپ اگر آرمی میں کہیں، آرمی میں دیکھیں یا سول میں دیکھیں، دونوں پاکستان کے جو حصے ہیں، آرمی میں نے آپ کو بتایا کون سی فیلڈ ہے، آپ کو ہارڈلی کوئی گنی چنی فیلڈز رہ گئی ہیں جس میں آرمی نہیں ہے، جس میں خواتین نہیں ہیں آرمی میں۔ اگر آپ سول میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی ہائیسٹ باڈیز کون سی ہیں، پارلیمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، پروونشنل اسمبلی ہے، کہاں آپ کو خواتین نہیں نظر آتی؟ مجھے تو اکثر لگتا ہے خواتین آدمیوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ ایک خاتون کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے آدمی سے ڈبل کام کم از کم کرنا پڑتا ہے۔ تو لیکن جب ایک دفعہ وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہے کہ وہ کام کرتی ہے تو پھر اس کو عزت بھی ڈبل ملتی ہے۔ ایسے تو کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سوچتا ہوگا، نہ میں نے سوچا تھا۔ ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اگلا رینک نظر آ رہا ہوتا تھا کہ یہ رینک مل جائے، اور اس کا شوق ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سارے رینک برینک درجہ بدرجہ دیتے گئے۔ لیکن یہ ہے کہ جب میجر تھی تو کرنیلی کا رینک بہت بڑا لگتا تھا، کرنیل بنی تو لگا کہ بریگیڈیئر بہت بڑا ہے، پھر جرنیل بڑا ہے، لیکن جب بھی اگلا رینک ہوتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ رینک کیوں نہیں مجھے ملے گا، یہ مجھے ملنا چاہیے، میں اس کے حقدار ہوں۔ وہاں کپتانی میں بیٹھ کے یہ لیفٹیننٹ جرنیلی کا رینک نہیں دیکھا تھا۔ صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا بھر میں یہ ایک تاثر ہے کہ فوج ایک میل ڈومیننٹ ادارہ ہے۔ اس میں خواتین کی انڈکشن کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی تو سوسائٹی ہی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، صرف ملٹری کی بات نہیں ہے۔ اینڈ آئی فیل کہ یہ تو صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، یہ تو پورا ریجن میل ڈومینیٹڈ ہے۔ بٹ اگر آپ دیکھیں نا جس فاسٹ پیس سے خواتین جو ہے نا آ رہی ہیں ملٹری میں، اور جس طریقے سے چھاتی چلی جا رہی ہیں، آئی فیل کہ سول میں شاید اتنی گروتھ فیمیلز کی نہیں ہوگی جتنی ملٹری میں ہو جائے گی۔ میرے رول ماڈل میرے فادر تھے، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لڑکیاں شاید اپنے والد کو ہی رول ماڈل سمجھتی ہیں، تو وہ ہمیشہ جو ہے نا ہی وڈ آلویز سی اے گلاس ہاف فل ناٹ دی ہاف ایمٹی۔ ہم سارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میری آفس میں بیٹھ کے ہم ایز یوزول وہ کر رہے تھے، کانفرنس کر رہے تھے تو کرتے کرتے اتنے میں جو ہے نا میرے پی اے نے مجھے فون ملایا، انہوں نے کہا کہ جی چیف بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں ملا رہا ہوں، میں ملا دیں۔ تو اب یہ تو کیونکہ میری اور ادھر کی گفتگو تھی تو انہیں سنائی نہیں دی، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے انہیں اشارہ کیا نا کہ خاموش ہو جائیں،
تو سب کو نا کیونکہ انتظار تھا اس بات کا کہ کچھ ہونے والا ہے، سو سب نا اپنی کرسیوں سے اٹھے اور میرے ٹیبل کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے. اور اس دوران میں مجھے چیف نے کہا کہ جنرل صاحب بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے جو ہے نا یہ مل کے یہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مبارک کرے، اور یہ ایک کمبائنڈ فیصلہ ہے اور یہ میرٹ پہ ہوا ہے، اور آپ کو ہم نے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ترقی دے دیا. تو میں نے جیسے ہی ان کو کہا کہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، تو اس کے بعد کوئی سب نے فون اٹھائے اور باہر چلے گئے کہ وہ سب اطلاعات دینا شروع ہو گئے. لیکن بہرحال میرے لیے بہت بہت بڑا یہ اوکیزن تھا. اور اگر سچ پوچھیں تو اس وقت آدھی باتیں تو سنائی نہیں دے رہی تھیں اس بات کے بعد، کیونکہ اٹ واز سچ ایسا ایونٹ تھا، ایسی ایک بات تھی کہ جس کے بعد آدھی باتیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو چیف نے کیا کچھ اور کہا. 10 منٹ بعد جب میں نے دیکھا تو میرا برانڈا بھرا ہوا تھا، میرا باہر گراؤنڈ بھرا ہوا تھا لوگوں سے. تو میں تو حیران ہوں کہ وہ 10 منٹ میں لوگ آئے کیسے اتنے زیادہ. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ شیئر کس سے کرنا چاہتی تھی، تو جس سے میں شیئر کرنا چاہتی تھی وہ نہیں تھا، پر اللہ کا شکر ہے کہ باقی ساری دنیا تھی.